For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روزانہ ہو کر کے اس نے 4 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا، اگر دیکھا جائے تو بظاہر بڑا عام سا سوال ہے۔ دوسرا سوال بھی ہمارے بچوں کو تقریباً زبانی یاد ہوتا ہے۔ یہ سوال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب لے کے ساتھ میں تصدیق بھی کر رہا ہے، اور اس بات پہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا۔ ایک سوال یہ ہے ان میں سے کہ من ایمان، امن کیسے ملتا ہے، ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں 6 چیزیں، جس قوم میں یہ 6 چیزیں نہیں ہوں گی وہ قوم بگڑ جائے گی، جتنا مرضی پڑھ لکھ جائے آسمان کو چھوئے، چاند پہ ستاروں پہ کمندے ڈالیں، لیکن وہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتے کیونکہ اساس نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی کی اساس اور بنیاد اللہ نے رکھا ہی ایمان کو، اور ایمان نام ہے عمل کا۔ آپ کے اوپر اتنا لمبا چکر لگا ہوا ہے، اب پرسکون بیٹھے ہیں کہ انجینئر نے اس کو بڑی گہری بنیادوں سے اٹھایا، اوپر بیم ڈالے، اور جو مٹیریل چاہیے تھا وہ اس طرح کا ڈالا ہے کہ یہ بلڈنگ آسانی سے امید ہے کہ نہیں بیٹھے۔ زندگی کی اساس اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا، اس کے عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان والا ہو، اور ایمان 6 بنیادوں کو لینے کا نام ہے۔ ہماری کسی بھی بلڈنگ میں 6 چیزیں عموماً استعمال ہوتی ہیں۔ ریت ہوتی ہے، سیمنٹ ہوتا ہے، بجری ہوتی ہے، سریا ہوتا ہے، اینٹ ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، کنکریٹ بن کے ایک بلڈنگ کی دیوار تیار ہوتی ہے۔ دنیا اس وقت جو 7 بر-اعظم میں اور 249 ملکوں میں تقسیم ہے، اب آئیں اس کی آبادی کی طرف، پھر بنیاد دیکھتے ہیں کہاں ہے۔ 7.5 ارب لوگ، ان میں سے 6.25 ارب لوگوں کے پاس بلڈنگیں تو بڑی خوبصورت ہیں مگر اساس اور بنیاد نہیں بنی ہوئی۔ آپ گجرا شاہ مقیم میں کسی ایسی بلڈنگ کا ریٹ نہیں لگائیں گے جس کا پتہ ہو کہ چھپڑ میں بنا دی گئی ہے، نیچے بنیاد نہیں بنی گئی، یا خالی پلاٹ تھا، روئی کی شاپر پڑے تھے، صاف نہیں کی گئی، اور اس کے اوپر ہی بس پیسہ بنانے کے لیے ٹھیکیدار نے کھڑی کر دی، بھلے جتنی خوبصورت ہو، آپ اس پہ پیسہ ضائع نہیں کرتے۔ دنیا کے 6.25 ارب لوگ اپنی زندگی میں اس بنیاد کے اندر بگاڑ پیدا کر چکے ہیں، اور وہ 6 چیزیں ان کو میسر نہیں ہیں۔ اور یہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے ملحد۔ یہ بگاڑ ایسا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ اس وقت 70% لوگ ہم نے وہ بنا لیے ہیں کہ جو اللہ کو اللہ مانتے ہی نہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں ہم وثنی بت پرست کہتے ہیں۔ ہمارا مشرق کا ہندو ہمسایہ اس کا دعویٰ ہے کہ مکہ بھی میرا ہے، طائف بھی میرا ہے، میرے بڑوں کا ہے، کیونکہ وہ بت پرست ہے۔ دعویٰ ہے 33 کروڑ الہ بنائے ہیں، الہ کو مانا ہے، لیکن جو حقیقی الہ ہے اس تک رسائی نہیں۔ مارکیٹ میں 2 نمبر مار کرتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو مانا ہے، ان پہ کتابیں اتری ہیں، اہل کتاب ہے، مگر ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں کسی شکل میں
اللہ کے ساتھ کفر کر کے انکار کیا ہے، ان لوگوں کی اصلاح کے لیے پہلا سوال مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اصلاح کے 6 طریقے بتائے گئے۔ لیجئے، اجرا شاہ مقیم کے قرب و جوار میں، آپ کے گھر میں، گلی محلے میں، آپ کی دکان یا آفس میں کہیں لوگ ملیں، ان تک پہنچیے، کیونکہ یہ صرف مولوی کا اور مسجد کا السلام کا کام نہیں ہے۔ پہلی چیز ان تؤمن باللہ، جس نے بنایا ہے اگر بندہ اسی کا ہی نہیں تو پھر بندہ کیا ہے؟ سمجھا کیا ہے؟ ساؤنڈ سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پہ لکھا ہوا ہے جانی، جانی کا نام لکھا ہوا دیکھ کے بھی، سیٹ اپ دیکھ کے بھی آپ اسے نہ جانیں، تکلیف تو ہوگی۔ آپ اٹھا کے فارغ کر دیں سائڈ پہ، وہ بھائی کائنات ساری جس نے بنائی ہے، زمین آسمان بنائے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جس نے تجھے پانی کے نطفوں سے لے کے اٹھا کے بلبلے سے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو ملحد کی اصلاح ضروری ہے، مگر یہ ایسا بگاڑ پیدا کرے گا جو آج آپ تک پہنچ چکا ہے۔ میں جس طرف آنا چاہتا ہوں بنیاد سے، یہ ظالم کہے گا کہ اللہ ہے ہی نہیں، کائنات آٹومیٹکلی بنی، تو اسے کبھی بٹھائیے پیار سے، چائے پہ بٹھائیے، کھانے پہ بٹھائیے، یہ بھائی اسی مٹی دھرتی سے بنا ہے۔ دنیا میں ایسا کٹر تو دکھا کہ جو ماں کے پیٹ میں ہو اور باہر کی دنیا میں ایسے لپ کو تراش کے، ہونٹوں کی تراش خراش کر کے اتنا خوبصورت بنا ڈالے، اور لا ایسے کوئی ٹول کے جو ماں کے پیٹ میں لگے ہیں، جو ناک کو آگے سے چوڑا کر کے، اونچا کر کے، نوک دار کر کے، حسین و جمیل بنا کے، اس کی کھائیوں کو لا کے آگے جا کے ملا کے، کانوں کے سوراخ اور یہ سارے سیٹ اپ لے کے ایک گلے میں ڈال کے ENT کا سسٹم جوڑ دے، یہ کیا خود بخود ہوگی ہے؟ کوئی ہے، اور وہ ہے سب کے اسم ربی العالی الذی خلق فصور والذی قدر فہدی، یہ اللہ ہے۔ لہذا غور کر، توجہ کر، کائنات کی ہر چیز دلالت کرتی ہے کہ پیچھے بنانے والا کوئی ہے، اور وہ اکیلا اللہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ، اگر آپ جرم پہ، گناہ پہ، بغاوت پہ رہیں، طاقت، پٹھے بڑے مضبوط ہیں، تو پتہ کیجئے کہ یہ جسم میں 669 اضلاع بنائے اس نے۔ اکیلی تیری ایڑی کا جو پٹھا ہے نا، تیرے پورے وجود کو سنبھالنے والا، بیلنس کرنے والا، اللہ نہ کرے کٹ جائے تو دورا مورا ہو کے رہے، کھڑا نہ ہو پائے، اس درد کو نہ سہ پائے۔ یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جس نے کھڑا کیا، اس کے پاس اتنی طاقتیں ہیں، آج تو ان کو لے کے بڑا سینہ چوڑا کر کے جم جا کے ڈولے نکال کے جو پھر رہا ہے نا، اس کے پاس فرشتے ایسے ہیں، صرف ایک فرشتے نے اتنی پاور ہے کہ وہ پھونک مارے، اس کی ونڈ پاور، اس کے ساتھ طوفان اور آندھیاں جو آنی ہے، پورے آسمانوں کی بساط لپٹ جائے، ستارے جھڑ جائیں، اور زمین ریزہ ریزہ ہو کے پہاڑ روئی کی طرح پیجے سے نکلی ہوئی بن کے، کائنات کی ہر چیز درہم برہم ہو کے رہ جائے، یہ صرف ایک پھونک کی پاور ہے۔ اتنا اپنے آپ کو بگڑا ہوا نوجوان نہ بنا، ایک کن کہنے کی دیر ہے، تیرے اوپر ایسا فالج گرے گا کہ دوبارہ آنکھ کی پلک کو جھپک نہیں سکے گا، ہاتھ اٹھا نہیں سکے گا، قدم بڑھا نہیں سکے گا۔ یہ جو اکڑ اکڑ کے چاند چل رہے ہیں نا، ایمان رکھ کے اس کے پاس ملائکہ ہے، انگنت ہے، لاتعداد ہے، وَكُتُبِهِ، دنیا میں جو بھی الیکٹرانکس کی چیز بنی ہے اس کے ساتھ اس کی بک لکھ دی جاتی ہے۔ اس کو سمجھنا وارنٹی اور گارنٹی نہیں ہے، تجھے اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے ہر دور میں اصلاح کے لیے انبیاء کو بھیج کے کتابیں، صحیفے اتارے ہیں، اور ان کو پڑھانے کے لیے استاذ اتارا ہے،
سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا. جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. انما انا لکم مثل الوالد. دنیا نے باپ جیسا استاد کو نہیں دیکھا. ایسا استاد شفیق بھی بڑا ڈرا ڈرا سا ہے, اوپر سے بڑا سخت اور اندر سے بڑا نرم اپنی اولاد کے لیے. اس سے بھی بڑھ کے اگر کوئی ہوتا ہے تو وقت کا نبی اور پیغمبر ہوتا ہے. 1.25 لاکھ انبیاء اللہ نے بھیجے, مگر آج 6.25 ارب لوگ ان کو نہیں مان رہے, نہیں لے رہے. کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی تھے. داستان میں تھی, رومان بھی کہا ہے ان ہی الا اساطیر الاولین. اور چوتھے نمبر پہ یہ ٹیچرز کی حیثیت کو جس نے نہیں مانا نا, وہ دنیا میں جتنا مرضی پڑ جائے فارغ. آپ نے ویڈیو شاید دیکھی وائرل ہوئی کہ باپ اپنے بیٹے سے اپنے ٹیچر کو مروا رہا ہے. جب یہ حالات ہو جائیں تو پھر اصلاح معاشرہ کانفرنس ضروری ہو جاتی ہے. سمجھیے, جب رب کے بھیجے ہوئے جینون فرنچائز کے آسمان سے چنے ہوئے انتخاب کیے ہوئے, آپ نے دنیا کے سلیکٹڈ اور الیکٹڈ لوگوں کی بحث تو سنی, لیکن تیرے رب کا جو استعفیٰ ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. محمد رسول اللہ پڑھایا اور کمال پڑھایا اور اصلاح کی. جنہوں نے نہیں لیا آج مجبور ہو کے انہوں نے کتاب لی. دنیا کی تقریباً 72 زبانوں میں چھپی, دا 100 کے نام سے, کہ ایسے مسلے, ایسے مدبر, ایسے مدرب, ایسے ٹیوٹر, ایسے استاد, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے زمانے میں انقلاب برپا کر دیا, بہت تھوڑے وقت میں قوم کو بہت کچھ دے دیا. اگر انہوں نے سر فہرست نام آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بھائیو اس کے بعد بگاڑ آتا ہے کہ قوموں کو پروموٹ تو کر دیا جائے مگر رزلٹ پہ یقین نہ ہو. میں آج کالج میں تھا, بچوں کو کہا کہ یہ ضروری ہے پڑھیے. ساری کلاس کہہ رہی تھی سر رہنے دیجیے, پڑھانے کا کیا فائدہ, پڑھنے کا کیا فائدہ جب امتحان ہونا ہی نہیں, ویسے ہی پروموٹ کر دیا جانا ہے. جو 4 سال سے پھنسے ہوئے تھے اور زندگی میں محنت نہیں ہو رہی, وہ نکل گئے. لوگوں یہ دنیا میں ایک سوچ ہے, 6.25 ارب لوگ سوچ بنا کے بیٹھے ہیں اور بگڑے ہوئے ہیں. یہ جہان میں ٹھاکلا کس نے, کوئی حساب نہیں, کوئی کتاب نہیں, کوئی قبر نہیں, کوئی سزا نہیں, کوئی جزا نہیں, کوئی بوال نہیں, کوئی کچھ نہیں, بس بھیجے گئے ہیں. یہ جہان بنا ہی اس لیے کھاؤ پیو, مرنا تو ہے. کہا نہیں وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, حساب ہے, کتاب ہے, لین دین ہے, پوچھ گچھ ہے, اور یہ ہونا ہے. یا اصلاح کی ضرورت ہے. آج تیری میری سوسائٹی میں یہ جراثیم, یہ کیڑے اتنے پھیل گئے ہیں, تو ذرا علاج کیجیے. الْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. آنے کو دو. اسی حجرہ شاہ مقیم کی آبادیوں کے شہر سے اٹھ کے جتنی مرضی پراپرٹی بنا لے, آپ نے تجھے قبرستان جانا. اور کہتے ہیں کہ خالی ہاتھ گھر نہیں جایا کرتے. عقل مند اور دانا لوگوں کا کہنا ہے یہاں کے لیے تو اتنا کچھ بنایا ہے, آگے کے لیے کیا بنایا ہے. جنہوں نے یہ گھر بنایا ہے, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں نے اپنا گھر کے بنایا. باقی سب پیچھے لڑائیاں ہیں, راستے ہیں, جنگیں ہیں. شاید مسجد اور انتظامیہ بول کے کبھی نہ کہے. 2 زبانیں ہوتی ہیں, زبان مقال ہوتی ہے, زبان حال ہوتی ہے. زبان مقال منہ سے بول کے کہنا, اور زبان حال حالت بتا رہی ہے. گاڑی گزرتی ہے تو مالکوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ مالک کس کیٹیگری کے. حالت بتاتی ہے کہ ماٹے ہیں یا اچھے ہیں. کسی بھی علاقے کی مسجد بتایا کرتی ہے کہ یہاں کے رہنے والے مسلمان کیسے.
آپ چلیے قیامت میں میں تھوڑا اشارہ کر دوں. یہ خود نہیں بنتی، یہ دل بناتے ہیں اور دل رب ادا کرتے ہیں. ان کے اندر اپنی اولادوں کو اس قدر انوالو کیجیے، وگرنہ 6.5 ارب لوگ معلوم ہے تو نہیں نہ چلا کے دے سکتے. یا اس میں جدید جو ہے آج تک کی ایپس ان کو آپ انسٹال کر کے لیجیے، کیونکہ اس کا ہارڈ ویئر ایسا ہے اس میں ہو ہی نہیں پا رہی. اگر کافر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، نماز کے لیے وضو اور وضو کے لیے آزاد ہونے پڑتے ہیں، تو کیا کافر کے بچے کے اعضاء یوں چلو نہیں بنا سکتے؟ منہ میں پانی ڈالنے کے لیے کھلی نہیں لے سکتے، ناک میں پانی چڑھا کے جھاڑ نہیں جا سکتا. کیا وہ چہرے پہ اپنا ہائیڈرالک سسٹم نہیں کہ ہاتھ میں چلو پانی کا لے کے چہرے پہ پھیرے، دائیں بازو پہ اور مسح کرنے کے لیے آگے پیچھے پاؤں دھوئے کلال کرے؟ نہیں کر سکتا. مسجد کی طرف چلنا ہے، اس کے قدم نہیں ہے، اٹھا نہیں سکتا. کیا اللہ نے اس نے یہ نہیں رکھا کہ آپ نے کھڑا ہو پاؤں پہ قیام کے لیے؟ نہیں. ہاتھ اٹھانے کے لیے اس نے طاقت نہیں ہے، ایلبو ڈلی ہوئی ہے، پاور دی ہوئی ہے. اندر صرف کاشن کی دیر ہے، کلک کرنے کی دیر ہے. یہ کرے گا، یہ باندھے گا، یہ بولے گا، سنا پڑے گا، فاتحہ پڑے گا، یہ صاف صورت ملائے گا. یہ رکوع میں جانے کے لیے بینڈ لے کے کمر دوری کر کے گھٹنے پکڑ کے سبحان ربی العظیم بول سکتا ہے. اس کو کھڑا کیا جائے، سجدے میں بھیجا جائے، یہ 7 ہڈیاں زمین پہ لگا کے اعضاء کو لگا کے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. یہی تو نماز ہے. کیا اس بچے میں یہ نہیں؟ تو یہ شک ختم کرتے کہ نہیں جی نہیں، یہ صرف مسجد کے بچوں کے لیے ہے، یہ صرف مومنوں کے بچوں کے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں. اسلام سب کے لیے ہے. یہ بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کے قبر تک کے لیے یہ فطرتی ہے، یہ ضروری ہے. دبانے سے، رکاوٹیں ڈالنے سے، سپیڈ بریکر بنانے سے ممکن ہے سپیڈ سلو ہو جائے، لیکن یہ کٹ نہیں سکتا ہے، اکھاڑا نہیں جا سکتا. اور جوتے کی نوک پہ تاریخ نے رکھی ہے، اللہ نے رکھوائی ہے ساری رکاوٹیں. تو اصلاح فرما لیجیے، حکمران بھی، سیاستدان بھی، قانون دان بھی، اور سارے تیز ترار جتنی این جی اوز ہیں اصلاح فرما رہے ہیں کہ یہ رکاوٹیں ڈالنے کے لیے شیطان بیٹھا ہے، صدیوں سے لگا ہے مگر رکاوٹیں نہیں ڈال سکا. قابیل جو قاتل ہے اپنے بھائی کا، اس کی چھٹی پشت سے بچہ پیدا ہو کے اللہ کے دین کے خلاف رکاوٹیں ڈالتا رہا. نوح علیہ السلام سے لے کے کہانی چلی، جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود کھڑے ہو کے رکاوٹیں ڈالنے والا کہاں ہے آج؟ پتہ ہے اس نے کیا سوچا تھا؟ اس نے سوچا تھا کہ ابراہیم کی ذریت کی اولاد تو پیدا ہی نہیں، یہ اکیلا ہی ہے، تو اس کا ڈی این اے ختم کر دیں، اس کو جلا کے راکھ کر دیں. لہٰذا نہ ڈی این اے ہوگا، نہ اس کے اثرات باقی بعد میں رہیں گے، ہم صرف ہوں گے. اس کے لیے اس نے کوشش کی. مد مقابل ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ باکمال تھی. اللہ یہ میرا ڈی این اے ختم کرنا چاہ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ میں اور میری نسلیں، ذریت ذرہ ذرہ، ریزہ ریزہ، صحراؤں کے جتنے ذرے ہیں، اللہ مجھے اتنی اولاد، اتنی نسل، اتنی آل عطا فرما، مجھے بھی نمازی بنا اور انہیں بھی اپنے وعدہ اللہ شریف کے در پہ آ کے کھڑے ہونے، جھکنے کی اور تشاہد اور دھرنے دینے کی، انگلیاں ہلانے اٹھانے کی اللہ توفیق جاری و ساری رکھنا. نمرود کی شاید کوئی نسل کا کوئی پتہ کیجیے، کہیں کوئی ایک آدھا فرق ملتا ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری ضروریت ہے. رکاوٹیں ڈال کے ملے گا کچھ نہیں. تاریخ جوتے کی نوک پہ رکھ رہی ہے. فرعون کی ساری کاوشوں کو، قارون کی ساری دولتوں کو، حامان کی ساری انجینئرنگ کو، اور ابو جہل کی ساری جہالتوں کو. تم تو 18 سال کے کہتے ہو، یہ پابندیاں پہلے بزرگوں پہ بھی تھی. وہ سیدہ سمیہ وہ بوڑھی عورت، پتا تو کریں، کہا تھا جسم چیر کے رکھ دیں گے، پھاڑ کے رکھ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، عبرت کا نشان بنا دیں گے. اسلام قبول نہیں کرتا. یہ جبری سارا کچھ ہو چکا ہے. کہا کرو کہ مت کرو، جسم چیرا گیا، تاریخ ہوتی ہے، اللہ معاف کرے. کپڑے اتر گئے، جسم ننگا ہو گیا، نیزہ لگا، سیدھا گیا، آگے اوپر کا چمڑا، بوڑھی جو ہے وہ گھر گئی، وہ بھی اتری، کھاد اتری، اندر کے جو ہے وہ ریشے، وہ جس کو آپ گوشت کہتے ہیں، وہ ذرہ ذرہ ہو کے نوکیلے پتھروں پہ لگا. ہڈیاں اس کی اندر سے جو تھوڑا بہت گودا تھا بڑھاپے میں، وہ بھی لگ لگ کے پتھر سفید ہو گئے. مگر اسلام سے وہ ہٹ نہیں. یہ لوگوں نے خود قبول کرنا ہے، یہ زبردستی کے چکر نہیں ہے. اسلام مشہوری نہیں ہے، مجبوری ہے. یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے. کیوں فطرت ہے، کیوں نیچر ہے؟ اسی پہ میری باقی ٹائم کی گفتگو ہے. آئیے تشریف رکھیے، جو بگاڑ ہے اس کو درست کیجیے.
پہلے نمبر پہ شہادتین کا معنی ہم نے لیا کلمہ شہادت، چار بھائی بھائی کلمہ شہادت. بھائی شہادتین کا معنی اچھی طرح سمجھیے. پوری دنیا بھی آپ کے مخالف بھی ہو تو ایک بھی گواہی آپ کے خلاف اپلیکیشن دنیا میں بھی نہ آئے، کل قیامت کے دن بھی نہ آئے. یہ ہے گواہی. دشمن بھی گواہی دیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھ کے دنیا میں کسی پہ مشکل آئی اگر آئیے تو مجھے بتائیے. اور اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ میرے محبوب کے پیر و مرشد تھے، پہلے بزرگ تھے، انبیاء تھے، کسی ایک دروازے پہ ایک پل کے لیے بھی گئے، ایک گواہی دیجیے تاریخ میں سے، صرف ایک گواہی سیرت میں سے مل جائے تو ویلکم نہیں مل رہی. میرے محبوب کے 1.25 لاکھ صحابہ حجۃ الوداع پہ اسائنمنٹ دینا چاہتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے. یہاں ڈاکٹر بننے کے لیے کہتے ہیں نا کہ یہ تھیسس لکھ لو، میرے محبوب تھیسس دے دیتے، اسائنمنٹ دیتے. 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ ہو، ایک ایک نبی کی قبر کو ڈھونڈو، وہاں جا کے جگہ ہموار کرو، قبر کو برابر کرو، بلڈنگ بناؤ، اوپر اس پیغمبر کا نام آداب لکھو، تمہیں رضی اللہ عنہ اور رضوا عنہ کی ڈگری دے دی جائے گی. رضوان من اللہ اکبر، یہ کائنات کا سب سے بڑا نوبل پرائز. آپ نے ایسے لکھی گواہی نہیں مل سکتی. تو آئیے میرے ساتھ، محمد رسول اللہ. لوگوں ایسی زندگی بناؤ، فرقوں کے نام پہ جو بگاڑ آیا ہے اس بگاڑ نے آپ کو مجھے کہیں کا چھوڑا ہی نہیں. مشکل آتی ہے، جس کو جو پڑھا دیا گیا ہے وہ اسی کا نام لیتا ہے. مشکل میں آ رہا ہوں، عید کا دن ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 18 لوگ ہیں گاڑی میں. آپ یقین کریں صرف میرے ایک منہ کے اللہ کا نام تھا، باقی جس جس گدی سے جو جڑا ہوا تھا ان کے منہ سے کوئی نام نہیں نکلا. تو مشکل میں پکارتا کس کو ہے؟ اگر تیرے خلاف گواہی آ گئی تو کہیں کا نہیں ہے، تو پریکٹیکل میں فیل ہے. اسلام نام ہی شہادت کا ہے. پوری دنیا پتا پتا زمین زمین چپا چپا حجر شجر تیرے حق میں گواہی دے کے مواحد آیا ہے، مواحد بھی ہے. اللہم انہ عبدک وابن عبدک وابن عمدک کان یشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ گواہیاں ہیں. اور اگر تمہیں دردر کی خاک چھانی ہے اور نام لیا ہے مسلک کا، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی، میں نقشبندی، میں جو ہے وہ دیوبندی، میں چشتی، میں قادری، یہ سور پتی اپنی تقسیم میں کر رہا ہے، تیرے کام نہیں آنے والی، نہ قبر میں نہ آنے. توحید پہ پکا رہے، نام بنا دنیا کو. اچھا مانتا ہوں میری جماعت میں کروڑوں غلطیاں ہوں گی، غلطیوں کے خطاؤں کے پتلے ہم لوگ اپنا تزکیہ نہیں کرتے. لیکن ایک بات ہے، ساری دنیا مل کے پوری دنیا میں وہ جین اور وہابی ایک ملاقات تو دکھا قبروں کا پجاری. ہمارا دل نہیں کرتا، ہمارے بڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس بزرگ نہیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ مشکل آئے گی تو میرا دعویٰ اور نعرہ یہ نہیں کہ ہر مشکل جاہد کو حل ہو تیار میں سیون چل، ہو تیار ملتانے چل، ہو تیار پاک پتن چل، ہو تیار بھاٹی چل. نہیں، ہر مشکل جاہد کو حل ہو تیار وسیلے چل. کانا اذا حزب وامر فزع الى الصلاۃ. ابو پہ جب جب بھی مشکل آئی اللہ کے گھر آ گئے، قیام رکوع اور سجدوں میں پڑ گئے، بس وقت کے مناظر دکھا کیجیے. آپ بھی کیسے آپ کے خلاف گواہی نہ آئے کہ یہ قبروں کے اوپر جا کر کے وہ کرتا رہا ہے جس چیز سے اللہ نے روکا تھا. دوسری گواہی محمد رسول اللہ. محمد ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، تیری زندگی میں ایک بھی فعل ایسا نہ ہو جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کر کے کسی اور کو آگے کر رہا ہو. یہ ہے نا، یہ ہے لیڈر، یہ ہے قائد، یہ ہے رہبر، یہ ہے پیشوا، یہ ہے مقتدی. اگر بھائی نے محمد رسول اللہ کو مانا ہے، 2 ارب لوگوں نے کلمہ پڑھ کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلطی کہاں کر بیٹھے. میرے پیغمبر کی سیرت کے ہوتے کوئی ضرورت ہی کیا تھی کسی اور کی سیرت لینے کی. آپ کی یونیفارم نہیں تھی، آپ کا لباس نہیں تھا، آپ رات کو سونے کا لباس یوز نہیں کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی تہذیب، تمدن، ثقافت نہیں تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مورا، رنگ ڈھنگ، سیرت طیبہ، اسوہ حسنہ نہیں تھا. پھر دائیں بائیں کیوں دیکھا ہے کلمہ پڑھ کے؟
کافر نے تو دیکھا 7.25 ارب لوگ، 7.5 میں سے 6.25 ارب لوگ، انہوں نے تو مانا ہی نہیں. آپ نے تو میں نے مانا تھا، نام لکھا تھا، تسلیم کیا تھا، داخلہ لیا تھا. لوگ اس کا کافر کو کیا جاتا ہے جو ایڈمیشن لیتے ہیں. کلمہ پڑھ کے آپ نے اور میں نے ایڈمیشن لکھا ہوا ہے، اور پھر حاضری نہیں ہے، موجودگی نہیں ہے، سیرت خاص نہیں ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ میں جناب سنی ہوں، میں وہابی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں. کوئی فائدہ نہیں ہے. گواہی لا. میں مثال دیتا ہوں، ہزاروں غیب ہوں گے. میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں جب سے یہ پڑھا ہے اللہ المحلل والمحلل، کوئی حلالے کے نام پہ کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالے، ڈالنے والا بھی لعنتی، ڈلوانے والا بھی لعنتی. بڑے مواقع آئے. میں نے اپنی اسٹیج کی زندگی میں جس چیز کو دیکھا، دنیا بھر کے افراد دیکھے، کوئی نہیں دیکھتا. ساری زندگی چندہ دیتا رہا ہے، مسجد بنواتا رہا ہے، ادارے بناتا رہا ہے، گھر میں کوئی طرف کلامی ہو گئی ہے، تڑاپ ہوئی ہے، طلاق کی نوبت آ گئی ہے، تین بیچارہ بھول گئی ہے، جیسے بھی غصے میں کہہ بیٹھا ہے. اب یہ کسی بھی دار افتاء گیا، جواب ہی آیا جناب تینوں ہو گئی ہیں، حلالہ ہوگا. حلالہ ہوگا ہے محمد رسول اللہ کو پڑھنے والا. اور جاؤ ہم سے دشمنیاں رکھنے والوں، اصلاح کرو. پوری دنیا میں جا، میری کسی مسجد میں جا، دنیا کی بہترین خوبصورت مساجد اللہ نے میرے مسلک کو دی. بہترین سے بہترین صاحب حجرے ہیں، کمرے ہیں، تہ خانے ہیں. اوپر جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی بڑی گیلریاں موجود ہیں، بلڈنگیں موجود ہیں. خوبصورت سے خوبصورت نوجوان پڑھے لکھے اساتذہ، معلمین، مدربین، قراء، خطباء، فصحاء لگا ہے. تو زندگی میں کبھی اپن سے تنگ ہو کے حالات کا مارا ہوا آپ نے تیری عزت نے گوارا نہ کیا ہو. میرے کسی دارالفتاء میں مدرسے میں مسجد میں آیا ہو، میرے کسی قاری نے تجھے آگے سے یہی کہا ہو کہ ہاں 1 2 3 رات کے لیے حلالہ ہوگا، بعد میں ایسے اللہ کی قسم انگلی تھا میرے خلاف ایک گواہی لا استعمال کے نہیں ملے. جوان بھی ہے، خون بھی ہے، تڑپ بھی ہے، جوانی بھی ہے، ڈیمانڈ بھی ہے، دل بھی ہے، دھڑکنے بھی ہے، اور شکار پھنسا ہوا بھی ہے. لیکن تو جتنا مرضی مخالف، تیرا مسلک اور ہے تو دشمن تھوڑی ہے میرا کہ میں تیری عزت لوٹوں. مسلک کا اختلاف رائے کا اختلاف ہوتا ہے، اور رائے کا اختلاف ہو جانا تجھے اصل سے کس نے ہٹایا؟ 4 بھائی لڑ پڑے تو باپ بدل جاتا ہے، اللہ کے لیے سوچ. یہ بگاڑ ہے تیرے میرے اندر. سیرت کو اہمیت دے، تیری عزت، تیری غیرت، تیری حمیت، تیرا گھر، تیرا وجود اللہ سب محفوظ فرما دے گا. اور آگے چلیے. اسلام دوسرا رکن نماز ہے. آپ نے سنا، نماز کے بغیر اس دنیا میں گزارا نہیں. یہ فطرت ہے، یہ روحانیت ہے. یہ ہر 2.25 گھنٹے، 2.25 گھنٹے، 2.5 گھنٹے کے بعد روح کی غذا ہے، دینی پڑے گی. نہ دی جب اس دنیا سے جائے گا خالی ڈھانچہ لے کے جائے گا. تیرے بچوں کو تیرے پیچھے نماز جنازہ بھی پڑھنی نہیں آئے گی. یہ ہے بگاڑ. حق کیا ہے؟ رب کے سامنے کھڑے ہونا، آ کے مانگنا، سکون لینا، دن میں 5 مرتبہ بریک لینا، یہ نماز ہے میرے بھائی. اور بریک سب کو اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ آفس ٹائم میں سب سے بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کے بارے میں بھی جا کے پوچھنا، سر باس کہاں ہے بھائی؟ چاہ پانی آتا بریک وہ بھی انسان ہے. اللہ نے تیرے لیے دن رات میں 5 بریکیں رکھی ہیں. باقی ٹائم جو مرضی کر دنیا کے لیے کما، اپنے لیے، قبر کے لیے، آخرت کے لیے 5 ٹائم مجھے ملنے آ جا. کیا کرے گا؟ قیام میں حرام ہے، رکوع میں سکون ہے، سجدوں میں بس جد وقت کریں. بھائی وہ محبوب جس سے پیار کیا ہے اس کی قربتیں مطلوب ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اور میرے بندے اللہ کہہ رہے ہیں، اور میرے بندے بس سجدہ کر، وقت کرے گا. اگر میں حقیقت کی نظر میں آنکھ سے نظر آنے والا ہوتا، میں نے یہ سرپرائز نہ رکھا ہوتا اور یہ تجھے جنت میں نہ دینا ہوتا. تو جب سجدے میں ہوتا میں تجھے دکھاتا کہ میں تیرے کتنے قریب. یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا، امید کو نستی تعالیٰ سبب اعظم اصلاح کیجیے. 24 گھنٹے موبائل میں سکون نہیں ہے، میڈیا میں سکون نہیں ہے،
دنیا کے کاروبار ضرورت ہے، لیکن تیری قبر میں جہاں تم نے اکیلے ہونا ہے وہاں تیرے کے لیے نور اور روشنی کا بندوبست اور سکون اور روحانیت اللہ نے اسی میں رکھی ہے. لہذا جب کسی کو تلاش ہوتی ہے تو دوڑتا ہے نماز کی طرف. میں نے بڑے بڑے ریڈ گورے دیکھے کہتے ہیں جو سکون نماز میں، لیکن تو کہنے والا تو ہو. ہمارے اندر بگاڑ کیا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے، اسلام کا دعویٰ بھی ہے، مگر یہ پلر موجود نہیں ہے نماز والا. اس کو پیدا کریں کہ ہم رکوع سجود تشہد کی عادت بنائیں. دنیا تو کہتی ہے نا میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو سوچ بھی نہیں سکتا تو ابھی وضو کرے گا، تجھے نماز میں کیا ملے گا؟ نماز تو بات کی بات ہے. اعضاء کو دھوئے گا، رب سونے والا بنا دے گا، چمکتا دمکتا قیامت کے دن سارے انبیاء کی امتوں سے ممتاز کر دے گا. اور جب تو وضو کر کے شہادتین بول لے گا اللہ جنت کی آگ کو در تیرے لیے کھولیں گے. تیرے آنے کی دیر ہے، تجھے کیا دیتے ہیں؟ دیکھ ساتھ تجھے کس لطف سے ساقی نے کہا دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں. یہ تو ابھی آغاز ہے، آگے بڑھ. پھر وہ ثنائیں، پھر وہ بجتے، پھر وہ فاتحہ. اور جس نے نماز میں فاتحہ پڑھی، بھائی یہ بتائیے فاتحہ کون سی فاتحہ ہے؟ فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والے کو، کھولنے والی چیز کو چابی کہتے ہیں. یہ جو تالے والے ہوتے ہیں ان کے پاس میں نے دیکھا ہے کہ خاص چابی ہوتی ہے جو اوور آل سب میں لگتی ہے. وہ ایک تار ہوتی ہے، وہ ایک تار ہوتی ہے. جون سا مرضی قسم کا تالا ہے لگا کے دیکھ کے اندازہ لگا کے اس کے مطابق آپ کو کھول کے دے دیں. تو نماز میں آ، جنازے میں آ، دنیا کی جتنی مشکلیں ہیں ایمان اور یقین سے فاتحہ پڑھ. رب نے اس کی ساتھ ہے تو پھر دندے ہی ایسے رکھتے ہیں تیری دنیا کی کوئی مشکل بھی اس کے سامنے چھوٹی ہے کہ کھولے گی انشاءاللہ. وہ زہر کیوں نہیں؟ یہ اس کا بھی تریاق. یہ جادو کیوں نہیں؟ یہ اس کا بھی تریاق ہے. بند لگے ہوئے تالے تیرے دشمنوں نے جنتر منتر پڑھ کے تیرا دماغ بند، تیری نظر بند، اور تیری زبان بند، گلا بند، تیرا سینہ بند، دل بند، تیرا پیٹ بند، سو بند، یا تیری نسل بند، یا تیرے قدم بند، یا کاروبار بند، جو بھی کر رکھا ہے. نماز میں فاتحہ پڑھ قربان رکھ کے دینا تیرے رب کی ذمہ داری ہے. آ تو صحیح ہو، مجھے بلایا گیا ہے. حضرات اگلا بگاڑ ہے قوم میں کہ ماشاءاللہ سب چیزوں میں دل لگتا ہے، ہر جگہ پیسہ دینے کو دل کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے اور اللہ کے منصوبوں کے لیے لگانے کو دل نہیں کرتا. شہر میں دوسرے آ جائیں، بچے کی خوشی ہے لٹا دو. ان سے اگلا سٹیپ آ جائے اور لٹا دو. کوئی کہیں بیٹھا ہے، دائرہ بنوایا ہے، ڈگڈگی بچائی ہے، لگا دو. اللہ کا معاملہ ہے، دل بھی تنگ، جیب بھی تنگ، سب کچھ تنگ، سوچ بھی تنگ، نظر بھی تنگ ہے. یہ کیا؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کاروبار وسیع ہو. یہ اسلام ہے. کاروبار وسیع، زکوٰۃ کا نام ہے. زکوٰۃ پتہ ہے مانگنے کا نام نہیں. زکوٰۃ پرچیاں بنوا کے رسیدیں بنا کے بھاگنے کا نام نہیں. محنت کر، باپ کے پیشے کو بڑھا، آگے چل، منڈیاں چلا، پلازے بنا، ٹریڈ بزنس کاروبار کر، اور اتنا کر خود کھا، بچوں کو کھلا، رشتے داروں کو کھلا، پھر اتنا جمع کر سٹا کر کہ تیرا تو لگا ہی نہیں. سال بھر پڑا رہا ہے، 52 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے کے اوپر چلا گیا ہے، برابر ہو گیا ہے. اب اس میں سے لے کر کے اللہ کے راستے میں بھی دے، ویلفیئر میں بھی دے، رب کے گھر بھی بنا، اور اپنا صدقہ جاریہ بھی کر، اپنی حافظ بھی بنا، یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، محتاجوں کو، گرے ہوئے معاشرے کے بندوں کو اٹھا. اور ہر بندے کا دل کرتا ہے اللہ نے یہ من رکھا ہے کاروبار کر کما کھلا، بچ جائے اس میں سے میرا مجھ کو دینے میں تجھے قرض میں لے رہا ہوں. آئے گا تو 11 گنا کر کے دوں گا، 100 گنا کر کے دوں گا، بے حساب و کتاب دوں گا. تو سوچ بھی نہیں سکتا. اس کا دل نہیں کرتا. ڈبل شاہ کو ساری جانتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے لاٹری نکلے. یہ زکوٰۃ نام ہے لاٹری. رب سے یہی تو اسلام ہے. دنیا قبول کرے گی؟ کون لگائے گا پابندیاں؟ اسلام فرمائیے. اگلا مرحلہ ہے روزے کا. ہم نے سمجھا کہ روزہ نام ہے بھوک مرنے کا. روزہ بھوک مرنے کا نام نہیں ہے. اپنے آپ کو پنکھوں کے یہاں وہ ڈمر لگے ہوتے ہیں، ریگولیٹر لگے ہوتے ہیں کہ دل کرے تو اسپیڈ بنے کر لیں، 2 کر لیں، 3 پہ کر لیں، 0 کر لیں، مائنس کر لیں، جو مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے 11 مہینے کھلانے کا بولا ہے، 12ویں مہینے کہا ہے کہ تھوڑا روک. اس سے کئی شہوت کنٹرول. بھائیو جوانی تو ہے، سب کو ملتا
واحد اسلام ہے کہ جو کہتا ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اگر جوانی ہے دھوکہ نہیں دینا، اگر شادی کے قابل نہیں تو کسی کی بیٹی کو برباد مت کرنا، پہلے کہتے ہیں قابل نہیں. یا معاشر الشباب، اگر شباب ہے قوت باہ ہے، پھر اپنے امی ابو کے تھرو پراپر چینل آؤ، مرضیاں کر کے نہیں، بغاوتیں کر کے نہیں، اور لو میٹر کے نام پہ نہیں. یہ ساری تیری بربادیاں ہیں جو باہر سے آئی ہیں، 6 ارب لوگوں نے بھیجی ہیں. تیرے نبی کی اپنی تہذیب، اپنا تمدن ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ تیرے مسائل بنے ہوئے ہیں، گھر گھر کے مسئلے ہیں. بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہیں، عدالتوں میں نکاح کیوں ہو رہے ہیں، اور آج ہر بندہ لو کی شادی کے پیچھے بھاگ کے دوسرے چوتھے مہینے طلاق کیوں دے رہا ہے؟ پتہ تو کریں جا کر کے. ہم سے روزانہ سوال ہوتے ہیں، پوچھیے. کیونکہ انسان نے اپنے لیے خود سوچا ہے، 6 ارب لوگوں کی تہذیب پر تمدن آئی ہے کہ رب نے جسم میں جو طاقت دی ہے اس کو استعمال کرو، چوک میں چوراہے میں جوڑا بناؤ جو دل کرے، کسی کو نچاؤ، کسی کی جاتی ہوئی پیچھے سے بھگا لو، کسی پہ ڈورے ڈالو. اسلام نے کہا ایسے نہیں ہوگا. من خبب امرأة علی زوجها فلیس منا، کسی شادی شدہ عورت کو بہکانا، شوہر سے دور کرنا، نفرت دلانا، یہ کمزور ہے، پیسہ نہیں ہے، غریب ہے، ہاں میرے پاس یہ سہولتیں ہیں، فرمایا یہ میری امت کا فرض ہے ہی نہیں. یہ بگاڑ کی اصلاح آپ نے اور میں نے کر دی. رکنا ہوگا، کہیں بریک لینی ہوگی. گاڑی جتنی مہنگی ہوتی ہے بریک بھی اتنی نہیں. ایسے نہیں ہے، گھوڑا جتنا منہ زوروں لگا میں بھی اتنی. سیکس پاور کائنات کی سب سے بڑی پاور اللہ نے رکھی ہے دنیا میں، تو اس کو لگام دی ہے، عزت دی ہے، آبرو دی ہے. اگر کچھ بھی نہیں ممکن تو روزہ رکھ، اس کے بدلے میں کیا دوں گا؟ فرشتے پوری کائنات کے حساب و کتاب کے ماہر ہیں، لیکن جب ان کے کمپیوٹر جواب دے جاتے ہیں تو یہی جواب دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کھانا خالی چھوڑ دو، الرحمان اس کو دے گا. علم القرآن خلق الانسان، اس نے جو کچھ دیا ہے نا، اس سورج کو کبھی پڑھ کے دیکھیں، پوری کائنات کی نعمتیں اس میں رکھی ہیں. اس کو آنے دو، میں جنت میں وہ دے دوں گا جو اس نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا ہے. تو پھر عطا کرنا دینا بھی میرا ہوتا ہے. دنیا میں جتنا مرضی بھاگ لے، دوڑ لے، اور حدود کو قیود کو پامال کر لے، باپ کی پگڑی اچھال لے، بہنوں کی عزت خراب کر لے، بیٹیوں کو رسوا کر لے، ماں باپ کو پریشان کر لے، ہمسایوں کی عزتوں سے کھیل لے، ملے گا کچھ نہیں، آخر قبر، آخر مٹی. لیکن اگر سنجیدہ ہو کے، اچھا بن کے، ماں باپ کا فرما بردار بن کے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن کے، اسلام کو فالو کر کے، سوسائٹی کو سیفٹی دے کے، معاشرے کو عزت اور آبرو دے کے، وہ نوجوان تیار کیے تھے جن کے ساتھ عرب کی وہ بیٹی بھیجی تھی جسے حاتم تائی کی بیٹی کہتے ہیں. یمن تک گیا، اتنا سفر طے کیا تھا، اور جب پہنچی تھی وہاں پہ تو بھائی اوپر سے دیکھ کے گھبرا گیا تھا. اور پہلا سوال یہ تھا کہ جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، تنہائیوں میں اتنے لوگ، ایک لڑکی، اور وہ بھی میری بہن، بچا کیا ہوگا؟ کہا بھائی یہ سوال ذہن سے نکال دے. ان کڑیل جماعتوں میں یہ تربیت میں پلے ہیں، یہ صرف تعلیم نہیں پڑھے ہماری طرح. آج اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں تعلیم تو بڑی ہے، علم تو بڑا ہے، ڈگریاں بڑی ہیں، مگر عزت دار ہوگی تو تربیت نہیں ہے. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے وہ جہل کی جہالت نہیں جاتی. ہم جاہل بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو جہالت کے زمانے سے بھی پورا کر رہے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو وہ مار کے صرف زندہ درگور کرتے تھے، ہم ان کو چیر پھاڑ کے عزتوں کو جو ہے وہ جس طریقے سے پامال کر کے، اور ان ننھی کلیوں کو جس طریقے سے ہم فون میں لت پت کرتے ہیں، اللہ کی قسم بیان کے بھی قابل نہیں، سننے کے بھی قابل نہیں. کل کون رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے، اور 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے لوگ کر رہے ہیں. غلطی کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ روزے سوم تو ڈھال تھا، سوم تو جنہ ہے، یہ تو روکتا ہے، یہ برائیوں سے منع کرتا ہے، یہ پیچھے ہٹاتا ہے، یہ اپنے آپ کو کڑا کرتا ہے، یہ انسان کو ایک ریگولیٹر دیتا ہے. تو اس حوالے سے اگلی اور آخری گزارش، حج فطر کی چیز. میں جس بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی سے جڑتا ہوں، دیکھتا ہوں بچوں کا اور بچوں کا مطالبہ ہوتا ہے صاحب کوئی ٹرپ ہی لیتے ہیں. کہاں لے کے جائیں؟ پہلے ہوتا ہے اسٹڈی ٹور، پھر آہستہ آہستہ تفریحی، پھر وہ چلتے چلتے شمالی علاقوں میں. دن کون سا رکھا جائے جی؟ یہ جمعے
جمعے کا ہو یا ہفتے کا ہو یا اتوار کا ہو، کیونکہ باقی دنوں میں رش نہیں ہوتا. تو جہاں جائیں وہاں رش ہی نہ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لوگ ہوں کچھ وہ دیکھیں کچھ ہم دیکھیں. اللہ نے کہا چلا جا، تیری فطرت ہے، بیوی کو لے کے آ جا، بہنوں کو لے کے آ جا، بیٹیوں کو لے کے آ جا، ماں کو لے کے آ جا، مقدس لباس میں آ جا، مقدس سوچ میں آ جا، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آ جا، ایک خاص یونیفارم میں آ جا. غریب ہے تو بھی آ جا، بادشاہ تو بھی آ جا، میرے گھر پہنچ. پوری دنیا 249 ملکوں کے 3064 بولیاں بولنے والے لا کے کھڑا کر دوں گا، سب کو دیکھ بھی لینا ایک یونیفارم. یہ کیجئے، نہ کوئی اونچ نیچ کا فرق، نہ چودھری راج خان کا فرق، نہ نوابی، نہ کسی اور چیز کا فرق. یہ سب عطائیں میری ہیں، تجھ کو دے دوں گا. لیکن یہ تیری نیچر کی فطرت، اور اسی فطرت کو اسلام کہتے ہیں. وہاں جا کر کے ان مناظر کو دیکھیے اور قبول کیجیے اور اس کی طرف پیسہ لگا کے پڑھیے. اور یہ تو فطرت ہے، لوگ لگائیں گے، پابندیاں لگا رہے ہیں، کیا بنے گا؟ کچھ نہیں بننے والا. وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتے. حضرات، اگر آپ نے 7.5 ارب میں سے 6.25 ارب لوگوں کے بگاڑ کے 6 پہلو دیکھے تو ان کے لیے بھی اصلاح کی کوشش کریں. اور جو 2.25 ارب بچے ہیں ان میں جو بگاڑ کے 5 پہلو ہیں، انہی پہلوؤں سے جب بھی ہے ہم لوٹے ہیں، انہی کو کور کریں. عقیدے میں شہادت ہے، اپنے خلاف کوئی گواہی نہ آئے. اور گواہیاں کتنی آ رہی ہیں؟ 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک ویلفیئر کے کام کریں گے اور توحید سے خالی، اللہ کی طرف رجوع سے خالی، انابت سے خالی، مسجدوں سے کٹے ہوئے. اور دوسرے ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب پہلی صف میں بیٹھنے والے، ماتھے پہ محراب ہے، بڑے معزز، باکمال لاجواب، لیکن مسجد کی انتظامیہ بھی ان سے تنگ، آنے والی عوام بھی تنگ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تنگ، خطیب بھی تنگ، امام بھی تنگ، دنیا بھی تنگ. تو کیا فائدہ ہے؟ کل قیامت کے دن یہ تیرے بگاڑ کی اصلاح دنیا میں کر، اپنے خلاف گواہیاں نہ لا، وگرنہ یہ نیکیوں کے پہاڑ، عبادتوں کے پہاڑ آئیں گے. اور آئے گا یہ گواہی لے کے، مالک مارا تھا، میں نے انتظار کیا تھا اس دن کا. آج بھی اگر عدل نہیں تو کب ہوگا؟ وہ تینوں بڑھیا کھڑی ہو گئی تھی، بادشاہ وقت بکھرا ہوا گزرا، کھوپڑیوں کے مینار بنے ہوئے، اکڑ کے چل رہا ہے، لگام پکڑی گھوڑے کی، کہا گھوڑی ہوں، بس اتنا بتا دے کہ میرے بچے کا انصاف اسی پل پہ دے گا یا اگلے پل پہ دے گا. اسے کہتے ہیں آخرت، اسے کہتے ہیں احتساب، اسے کہتے ہیں کل کی فکر. اور پتہ یہ کس چیز کا نام ہے؟ پوچھا گیا تھا سوال حدیث جبریل میں، احسان، یہ بندگی کا حسن کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تعبد ربک کأنک تراہ. اگر تو عبادت گزار ہے، نیک ہے، 2.25 ارب میں آ گیا، اسلام قبول کر لیا، تیرے پریکٹیکل باکمال ہے کہ ہم رکوع سجود ہے، تیرا روزہ حج زکات ہے، تو ذرا بندوں کے معاملے میں اپنے رب سے تقویٰ اور ڈر اختیار کر. تجھے کسی کا ڈر نہیں، چودھری یہ پیسہ ہے، گن ہے، تیرے پاس گولی ہے، اسلحہ بارود ہے، مار دے گا، اکھاڑ دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. لیکن اللہ کا ڈر رکھ، تجھے رب دیکھ رہا ہے. اشارے کے اوپر پولیس والا کھڑا ہو تو میں نے دیکھا نوجوان بریکے لگا دیتے ہیں کہ ایسے نہ ہو تیرا رب دیکھ رہا ہے، اس کے کیمرے دیکھ رہے ہیں، وہ نہ ہو کہ جو ہماری دنیا میں بگاڑ آ چکا. مسجد سے نا جوتے بھی اٹھنے ختم ہو رہے تھے، بڑے سارے خطبے دیے، درس دیے، واعظ کیے، اللہ سے ڈرایا، تقویٰ سمجھ ہی نہیں آئی. کہتے جی ہون کی کریے، ہم نے کہا کیمرے لگا، کیمرے لگائے، کیمرے لگا کے ساتھ لکھ دیا خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. ماشاءاللہ جب سے یہ لکھا ہے اور وہ لگائے ہیں، ایک بھی واقعہ نہیں، ایک بھی واقعہ نہیں، کیونکہ قوم کیمرے کی آنکھ سے ڈرتی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم نے پیچھے وہ سسٹم لگایا ہے جو تارے اشارے ہوتی ہیں، جہاں وہ سارا دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہ آگے فرنٹ میں جو ہے وہی لگے ہوئے ہیں. اور قوم تو ڈری ہوئی ہے، لیکن اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ جو ہے نا رقابت والا ڈر، احسان والا ڈر اور بندگی اور حسن، یہ ہم سے چاہتا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری نسلیں بھی بگڑ گئی ہیں، ہماری فصلیں بھی بگڑ گئی ہیں، ہماری نسلیں بھی بگڑی ہوئی ہیں، بابے بگڑے ہوئے ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں. اور کل کا مستقبل کا باپ
اسے یہ پتہ ہی نہیں باپ ہوتا کیا ہے، تربیت اس کی ماشاءاللہ وہ کرنے کو 6 ارب لوگ آ رہے ہیں، 24 گھنٹے میڈیا کانفرنسز دن رات، اور یہ سال میں کانفرنس اور 10 کا دن کرتے ہیں، بدلے بڑا کمال کام کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ آئیے کاوش کریں، دن رات کریں، صبح شام کریں، اپنی پہلے اصلاح کریں، پھر دوسروں کی طرف بڑھیں، اور ایک ذمہ داری لے لیں۔ 7.25 ارب 7.5 ارب 2.25 ارب ان کی اصلاح شاید مولوی کے لیے ممکن نہ ہو، لیکن آپ اور میں اتنا تو کر سکتے ہیں کہ میں انگلی اپنی طرف کر کے کہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری فیلڈ میں جو غلط کام ہے میں نہیں کرنے والا، جو صحیح ہے اسے اپنانے والا ہوں، میں اپنے خلاف گواہیاں توبہ کر کے ختم کر کے اللہ سے معافی مانگ کے حقوق العباد ادا کر کے انشاءاللہ العزیز التوبہ تجب ما قبلہا، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا۔ یا سے میرا جب تو ٹھیک ہو گیا تو کم از کم ایک بندہ تو ان میں سے نکل گیا جو بگڑے ہوئے ہیں، اصلاح ہو گئی تو ایک ایک کر کے شروع کریں، کم از کم ہم تو ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو یہی رستہ ہے، یہی رہنمائی ہے، اور یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اور یہی ایمان ہے، اور یہی فطرت ہے۔ لاکھ رکاوٹیں لوگ کھڑی کر لیں، انشاءاللہ فطرت میں اپنے دھارے پہ رہنا ہے، ان لوگوں نے نہیں رہنا لیکن اسلام کی صداقت میں رہنا ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب اپنے نہایت ہی احسن انداز میں ہماری